بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اعجاز علی خان آزادی 47 چینل کے توسط سے آج اپنے تمام مسلمان بہنوں اور بھائیوں سے اور چھوٹوں سے اور بزرگوں سے اور خواتین سے اور حضرات سے مخاطب ہے، بطور خاص ان لوگوں سے جنہوں نے ماہ رمضان کا اہتمام رمضان سے پہلے کرنا شروع کیا اور رمضان کا روزہ آج رکھا ہے۔ آج سب کا پہلا روزہ ہے۔ روزہ رکھنا ہر بالغ مسلمان کے اوپر فرض ہے کہ وہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لائے اور ماہ صیام کے 30 یا 29 روزے پورے کرے، اس کی تمام ریکوائرمنٹ کے ساتھ۔ لیکن انتہائی تکلیف سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم رمضان میں بھی اپنی کرتوتوں سے باز نہیں آتے۔ ہم میں رحم رمضان میں بھی نہیں آتا۔ ہم رمضان میں بھی ایک دوسرے کو نقصان دینے اور ان کو پریشان کرنے اور ان سے ناجائز منافع کمانے سے باز نہیں آتے، اور ہم ہر چیز کو فائدے اور نقصان کے ترازو پہ تولتے ہیں۔ حالانکہ ہم سب کو معلوم ہے کہ رمضان میں شیطان باندھ دیے جاتے ہیں، لیکن ہم اس کی وہ جو 11 مہینے کی صحبت ہے اس کو اپنے دماغوں سے اور اپنے دلوں سے کسی طور بھی اتارنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور ہم رمضان میں بھی اپنے فائدے کی چیزیں ڈھونڈتے ہیں کہ ہم کیسے ذخیرہ اندوزی کریں، ہم کیسے ناجائز منافع خوری کریں، ہم کیسے دوسرے کو نقصان پہنچائیں، اور ہم کیسے اپنے لیے کمائی کا ذریعہ بڑھائیں۔ ناظرین، ایک بات تو انتہائی واضح ہے کہ جس کو نقصان اٹھانا نہیں آتا یا جس کو نقصان کی سمجھ نہ ہو، اس کو قطعاً کبھی اس کو فائدے کا بھی پتہ نہیں چل سکتا کہ اصل فائدہ ہوتا کیا ہے۔ یہ جو ہم اوور چارجنگ کرتے ہیں، رمضان کے مہینے میں 10 کی چیز 20 کی بیچنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو اپنا فائدہ تصور کرتے ہیں، دراصل وہ فائدہ نہیں ہے، وہ نقصان ہے، اور وہ نقصان وہ والا نقصان ہے جو جہنم کی آگ کو مزید دہکائے گا، جو جہنم کی آگ کو اور تپش مہیا کرے گا۔ لہٰذا ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ فائدہ کیا ہے اور نقصان کیا ہے، لیکن خدا را اس رمضان کے مہینے میں تو فائدے اور نقصان کا فرق سمجھ لیں کہ کس چیز میں میرا فائدہ ہے اور کس میں نقصان ہے۔ اور اگر آپ کسی کے ساتھ بات کریں تو وہ فوری طور پہ آپ کے گلے پڑ جاتا ہے اور ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگا دیتے ہیں۔ آپ کے لیے میں کافر ہو جاتا ہوں اور میرے لیے آپ کافر ہو جاتے ہیں جب ہم ایک دوسرے کو صحیح بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور بھئی یہ کفر کہاں سے آ گیا؟ یہ کفر کے فتوے کہاں سے آ گئے؟ میں تو آپ کو سیدھی بات بتا رہا ہوں کہ بھئی ایسا نہ کرے، ایسا نہ کرے، رمضان میں خیال رکھے، فائدے نقصان کو چھوڑ دے، جن کے گھروں کے چولہے ٹھنڈے ہیں ان کا خیال رکھے، ان کا پوچھے۔ لازمی ہے کہ گھر میں 3 طرح کے پھل آئیں، لازمی ہے کہ گھر میں سموسوں کے ساتھ چٹنی بھی بنے اور پکوڑے بھی بنے اور دہی بلے بھی بنے۔ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم ایک پھل کی جگہ 3 پھلوں کی جگہ 1 پھل منگوائیں اور 2 کسی غریب کو خرید کے دے دیں؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ ہم گھر میں آج صرف سموسے کھا لیں اور دہی بلوں اور پکوڑوں کے پیسے یا وہ چیز خرید کے کسی غریب کو دیں؟ میں آپ کو گارنٹیڈ کہتا ہوں کہ یہ آپ کے معدے کا نقصان نہیں ہے، یہ آپ کے معدے کا بھی فائدہ ہے، آپ کی آخرت کا بھی فائدہ ہے، آپ کی دنیا کا بھی فائدہ ہے، اور آپ کے معاشرے کا بھی فائدہ ہے، اگر ہم اس کو سوچ لیں۔ لیکن ہم اس رمضان میں بھی باز نہیں آتے اور ہم کفر کی اور تکلیف کی اور عقیدوں کی بات رمضان میں بھی کرتے ہیں، اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم
ایک دوسرے سے وہ والی چیزیں اور وہ والے سوالات پوچھنے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے انسان سے پوچھنے والے ہیں۔ کیسے؟ کہ تمہارا مذہب کیا ہے، تمہارا عقیدہ کیا ہے، تمہارا مسلک کیا ہے، تم نماز میں ٹانگیں کھول کے کھڑے ہوتے ہو یا کتنی ٹانگیں نماز میں کھول کے کھڑے ہوتے ہو، تمہاری نماز کس طریقے کی ہے۔ اور خدا کے بندو رمضان میں تو کم از کم اس بحث سے نکل آئیں کہ کون کس مسلک کا ہے۔ رمضان میں کیا ایک مہینہ ہم سب مسلمان نہیں ہو سکتے؟ کیا ہم ایک مسلمان نہیں ہو سکتے؟ کیا اس رمضان کے مہینے میں ہم ایک دوسرے سے انسانوں والے سوال نہیں پوچھ سکتے؟ کیا اس رمضان میں ہم ایک دوسرے کو صرف مسلمان نہیں سمجھ سکتے؟ کیا رمضان میں یہ سوال پوچھنا کا ہم کو حق نہیں ہے ایک دوسرے سے کہ تمہارے گھر میں سحری کے لیے کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تم نے سحری کی ہے یا نہیں کی؟ یا تم نے خالی پیٹ روزہ رکھا ہے؟ تم آج افطاری میں کیا کھاؤ گے؟ تمہارے گھر میں افطاری ہے کہ نہیں ہے؟ کیا تمہارے پاس صاف کپڑوں کا جوڑا ہے جس میں تم جا کے عشاء کی نماز پڑھو اور اس کے بعد تراویح کرو؟ کیا رمضان میں تمہیں اتنا غلہ یا اتنا کھانا نصیب ہوا ہے کہ تم 20 رکعت تراویح میں کھڑے ہو سکو؟ پیٹ کی بھوک آپ کو کفر کی طرف لے جاتی ہے، لیکن ہم وہ سوال نہیں پوچھتے، نہ ان سوالوں کے اوپر دھیان دیتے ہیں۔ ہم صرف اور صرف خود نمائی میں پڑے ہوئے ہیں۔ کس میں پڑے ہوئے؟ خود نمائی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور اس سال تو شاید سب سے زیادہ ضرورت ان سوالوں کی ہے جو ایک مسلمان یا ایک انسان ایک دوسرے سے پوچھے، بطور خاص پاکستان میں جہاں مہنگائی کے دور کی سمجھ نہیں آتی کہ روٹی کتنے کی خریدوں، اور اگر روٹی خریدوں تو سبزی کیسے خریدوں، اور اگر سبزی لے آؤں تو کوکنگ آئل کہاں سے خریدوں، اور اگر کوکنگ آئل آ جائے تو میں مسالہ کہاں سے خریدوں، اور اگر میں مسالے لے آؤں تو میں بجلی کا بل کیسے جمع کروں گا، میں سوئی گیس کا بل کیسے جمع کروں گا۔ تو خدا را کم از کم اپنا زکوٰۃ اور اپنے زکوٰۃ کا نصاب ان دنوں میں بانٹ دیں، کم از کم اپنے قریبی حلقہ احباب میں بانٹ لے، اپنے عزیزوں میں بانٹ لے، اپنے محلے داروں میں بانٹ لے، غربا میں بانٹ لے۔ جب آپ فروٹ لینے جائیں تو 1 کلو کی بجائے 2 کلو خرید لیں، اور آتے ہوئے کسی ضرورت مند کے ہاتھ میں تھیلا پکڑا دیں کہ وہ بھی گھر جائے اور اس کے بچوں کو بھی پتہ چلے کہ سیب کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے، کڑوا ہوتا ہے یا میٹھا ہوتا ہے یا تھیکا ہوتا ہے۔ جب آپ اپنے بچوں کے لیے 1 درجن سموسے لینے جائیں تو برائے مہربانی 6 سموسے ایکسٹرا خرید کے ایک اور شاپر میں ڈال کے کسی ضرورت مند کے ہاتھ میں پکڑا کے گزر جائیں۔ یا یہ بھی ہم نہیں کر سکتے۔ یہ وہ سوالات ہیں جو اس رمضان میں ہم ایک دوسرے سے پوچھیں، نہ کہ ہم مسلکوں کے پیچھے پڑ جائیں اور نہ ہم اپنی خود نمائی کے پیچھے پڑ جائیں۔ بے شمار گھرانے اور بے شمار آسودہ گھرانے ایسے ہوں گے جنہوں نے ابھی سے عید کی خریداریاں بھی شروع کی ہوں گی۔ انتہائی تکلیف دہ عمل ہے یہ تصور کرنا بھی کہ میرے پاک سرزمین میں، میرے ملک میں، میرے مسلمان ملک میں لوگ روزہ بغیر سحری کے رکھیں اور لوگ افطاری صرف پانی کے ساتھ یا خشک روٹی کے ساتھ کریں۔ اگر آپ کو یہ باتیں دیومالائی یا ڈرامائی لگتی ہیں تو ذرا اپنے حصار سے باہر نکل کے دیکھیے گا، آپ کو یہ ساری حقیقتیں نظر آ جائیں گی۔ کیونکہ جن کے کرنے کے کام ہیں انہوں نے تو نہیں کرنے، تو میں نے کرنے ہیں، آپ نے کرنے ہیں، آپ کے عزیزوں نے کرنے ہیں، ہم سب نے کرنے ہیں۔ اس رمضان میں کم از کم رحم کر لیں اور ہم فائدے اور نقصان سے نکل آئیں۔ ہم ان سوالوں کا تذکرہ کریں جو ایک انسان، ایک نرم دل انسان، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے پوچھے اور اس کو سمجھے اور اس پہ عمل کرے اور اس کی مدد کرے۔ امید ہے کہ ہم میں سے کسی کے دل کے اوپر تو جو رینگی ہوگی، کسی کو تو سمجھ آئی ہوگی، کوئی تو اس بات کو محسوس کر رہا ہوگا
کہ میں ابھی نکل کے کم از کم پہلا روزہ ہے کسی کو کچھ تو خرید کے دے دوں. اگر میں زیادہ نہیں کر سکتا تو کم از کم ایک بندے کو تو اچھی افطاری کی کوئی بندوبست کروا کے دے دوں. امید ہے کہ اس رمضان اللہ تعالی ہمارے دل میں رحم ڈالے گا اور ہمدردی ڈالے گا اور دوسروں کی تکلیفوں کا اور بھوک کا احساس کرنے کی اس رمضان میں ہمیں ہمت دے گا. اللہ تعالی ہم سب کے حال کے اوپر رحم کرے اور ہمیں ایک دوسرے کو ڈھیر سارا حلال رزق دینے، پہنچانے اور مہیا کرنے کی ہمت دے. والسلام.